نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، برائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے اور برے ہی خیالات اس کے ذہن اور دماغ میں لے کر آتا ہے۔ اور نفس لوامہ کے دونوں کام ہوتے ہیں کہ گناہ ہوا ہے تو اس پر ملامت کرواتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، اور اگر نیکی میں پیچھے رہ گئے ہیں تو اس پر بھی ملامت کرتا ہے کہ آپ پیچھے کیوں رہ گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظم کے تحت چل رہی ہے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کرتے کسی شخصیت کو دیکھتے ہوئے۔ اتنا ایمان پکا ہونا چاہیے، اتنا اللہ پر یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بندہ جو ہے وسعت قلبی کے ساتھ قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بھی جس دن اللہ کی رحمت کو دیکھے گا نا، وہ بھی امید لگا لے گا کہ شاید مجھے بھی بخش دیا جائے۔ مصر کے خزانے پر یہ صادق اور امین یوسف علیہ السلام تھے، تو ان کی پلاننگ اتنی بہترین تھی کہ صرف مصر کا ہی خوراک انہوں نے پوری نہیں کی، مصر کی جو قرب و جوار کی بھی ریاستیں تھی وہاں سے بھی لوگ اناج لینے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے مصر میں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ گزشتہ واقعات میں یہ بتایا گیا کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا اپنے پاس، پھر ان کی برات کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس کے بعد وہ فرمانے لگے کہ وما ابرئ نفسی، کہ ایک اپنے نفس سے عاجزی کا اظہار ہے۔ یہاں جو ما ابرئ، اس کا مطلب ہے کہ نہیں بری سمجھتا میں اپنے نفس کو۔ اچھا، بعض تراجم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں مؤنث کی ضمیر ہے کہ میں نہیں بری سمجھتی اپنے نفس کو۔ اب اس میں اہل تفسیر کا اختلاف ہے کہ یہ بات جو کہی ہے کیا یوسف علیہ السلام نے کہی ہے یا عزیز مصر کی بیوی نے کہی، کیونکہ سیاق جو بات کا ہے وہ عزیز مصر کی ہی بیوی کی بات چل رہی ہے۔ تو اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہی کہنا ہے کہ جب اس نے اپنے کمزوری کا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ما ابرئ نفسی، ہاں میں اپنے نفس کو بری اور اتنا پاک نہیں سمجھتی کہ میں گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ برائی پر اکسانے والا اور برائی پر ابھارنے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، الا جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتی گناہ سے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا ہی قول ہے جو کسر نفسی کے طور پر، عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی برات کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اتنا جو ہے پاک باز ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب خواتین نے بھی گواہی دے دی، وہاں اہل جیل نے بھی گواہی دے دی، تو انہوں نے پھر یہ بتانا چاہا کہ میں بھی ایک انسان، میرے دل میں بھی گناہ کا خیال آ سکتا ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے اور اس کو گناہ سے بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں نفس امارہ کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں نفس کے 3 اقسام بیان کی گئی۔ ایک وہ نفس جس کا یہاں تذکرہ ہے، نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، برائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے اور
برے ہی خیالات اس کے ذہن اور دماغ میں لے کر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، کہ جو برائی کا حکم دے انسان کو. دوسرا جو ہے نفس لوامہ ہے، جس کا سورہ فجر کی سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے، پن کرتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو توبہ کرنی چاہیے، آپ نے یہ زیادتی کی ہے. یہ جو نفس لوامہ ہے یہ ہر ایک کے دل میں موجود ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو دل میں بڑا خوف پیدا ہوتا ہے اور ندامت کا احساس ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان بار بار گناہ کرتا جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے گناہ کا، تو پھر وہ خیال ختم ہو جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے، انسان میں جرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ ایک الارم کے طور پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قدرتی طور پر تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. اور نفس لوامہ کے دونوں کام ہوتے ہیں کہ گناہ ہوا ہے تو اس پر ملامت کرواتا ہے کہ آپ نے زیادتی کی ہے، اور اگر نیکی میں پیچھے رہ گئے ہیں تو اس پر بھی ملامت کرتا ہے کہ آپ پیچھے کیوں رہ گئے، آپ کو یہ کرنی چاہیے تھی، آپ کو بڑھنا چاہیے تھا. لوگ نماز میں آ جاتے ہیں، فجر میں پہلی صف میں ہوتے، آپ کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ فجر کی دیگر نمازیں وقت پر پڑھتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نفس لوامہ دونوں کام کرتا ہے. گناہ ہو جائے تو گناہ پر ملامت کرتا ہے، انسان کو جو ہے ایک الارم دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے خطرناک کام کیا ہے، اس سے تائب ہو جائیں. اور اگر انسان نیکی سے پیچھے رہ گیا ہے تو اس پر بھی اس کو ملامت کرتا ہے کہ آپ نیکی سے پیچھے کیوں رہ گئے، یہ کام آپ کے ہاتھ سے کیوں نکل گیا. تو یہ کام ہوتا ہے نفس لوامہ کا. تو ان دونوں صورتوں میں اگر انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. اور اسی کا تذکرہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ تائب ہو جائے تو وہ نقطہ دھو دیا جاتا ہے، لیکن اگر تائب نہ ہو، دوبارہ گناہ کرے تو پھر نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ران علی قلوبہم، ان کے دل پر زنگ لگ گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. اس کے بعد آپ لاکھوں نصیحت کرتے جائیں، پورا قرآن پڑھ کے سناتے جائیں، کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ جو نفس لوامہ ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ملامت کرتا رہے. اور تیسری جو قسم ہے نفس کی، وہ نفس مطمئنہ ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں کیا ہے، 30ویں پارے میں، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر اور اطمینان سے. نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ نفس مطمئنہ دراصل وہ ہے کہ ایسا نفس جس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، رسول اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ پر کامل ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اس دل میں حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، دنیا سے لگاؤ نہیں ہے، دنیا سے محبت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ. جب نفس لوامہ کی انسان بات سن کر اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اور عبادت کرتا چلا جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا شیطان کمزور ہو جاتا ہے
اور پھر شیطان کو اس پر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب صحابہ ایمان لائے اور ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرے عرب میں اس کی کوئی بات مانے گا، یعنی کہ صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آج مایوس ہو گیا ہے کہ کوئی اس کی بات عرب میں باقی رہا ہو۔ تو جو نفس مطمئنہ ہے، جب آپ مسلسل انسان مجاہدہ کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، برائیوں سے بچتا رہتا ہے، توکل توحید سے دل کو بھرتا رہتا ہے، تو پھر وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر میں اپنے حال جاننا چاہتے ہیں، قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا اطمینان ہوگا یا بے چینی ہوگی، تو وہ اپنے نفس کا جائزہ لے لے، اپنے دل کا جائزہ لے لے جو سینے میں ہے۔ یہ سینہ اس کے دل، اس کی قبر ہے، اور دل سمجھے یہ نفس ہے، انسان ہے۔ اگر دل مطمئن ہے تو فرمایا پھر قبر میں بھی اطمینان ہے، اور اگر دل یہاں سینے میں مطمئن نہیں ہے، اس میں بے چینی ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، زیادتیاں ہوئیں، برائیاں ہوئیں، میں نے ظلم کیے لوگوں کے اوپر، نمازیں چھوڑیں، غلط راستے اختیار کیے، جب دل مطمئن نہیں ہے تو فرمایا پھر قبر میں بھی اطمینان نہیں ہے۔ تو نفس مطمئنہ وہ ہے جو دل جس کا مطمئن ہو۔ تو یہاں نفس امارہ کا تذکرہ ہے، اور دو جو نفس کے دیگر اقسام ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لوامہ ہے اور دوسرا نفس مطمئنہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نفس مطمئنہ اپنے جو ہے سینوں میں پیدا کریں۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ انہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں انہیں اپنا خاص الخاص بنانا چاہتا ہوں، یعنی میں انہیں اپنا خاص مشیر بنانا چاہ رہا ہوں، انہیں منصب پر فائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب بات کی انہوں نے آ کر بادشاہ سے، تو قال انکا، تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ آج سے ہمارے پاس مکین، یعنی صاحب اقتدار ہیں، امین صاحب امانت ہیں۔ مکین مطلب مرتبے والا، اقتدار والا، اور امین مطلب امانت دار، امور سلطنت کو جاننے والا، سلطنت کے راز رکھنے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور فرما دیں۔ زمین سے مراد یہاں مصر کی زمین ہے، کہ مصر کی زمین کے خزانوں پر میری ڈیوٹی لگا دیں۔ یہ مطالبہ یہاں سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امارت طلب کرنا، عہدے طلب کرنا یہ جائز ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھے عہدہ چاہیے، مجھے ووٹ دیا جائے، مجھے منصب پر فائز کیا جائے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دیا جائے۔ تو یہاں دو باتیں اہل تفسیر نے ذکر کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو جب یہ کہا گیا تھا کہ انک اليوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے پاس صاحب اقتدار ہیں، پہلے ان کو عہدہ دیا گیا۔ جب ان کو عہدہ دیا گیا تو پھر انہوں نے اپنے کام کی نوعیت کے میں بتایا کہ یہ کام میں اچھا کر لیتا ہوں، اس پر مجھے لگا دیں۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے عہدہ دیں، پہلے انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ، جب بادشاہ نے پہلے ان کو کہہ دیا کہ انک اليوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے پاس صاحب اقتدار ہیں، آج ہم آپ کو منصب پر فائز کر رہے ہیں، اپنی سلطنت میں آپ کو حصے دار بنا رہے ہیں۔ تو جب ان کو حصے دار بنا لیا، ان کو عہدہ دے دیا، اس کے بعد انہوں نے کام کی ڈیمانڈ کی کہ یہ کام مجھے اچھا آتا ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں، آپ مجھے اس کام پر لگا دیں۔ تو انہوں نے خود سے ڈیمانڈ نہیں کی، ایک
رائے تو اہل تفسیر نے یہ بیان کی ہے۔ دوسری رائے یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی طرح ہوں، اتنا امانت دار، اتنا دیانتدار کہ ذرا برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کہیں خیانت نہیں کر سکتا، اپنے عہدے کا کما حقہ استعمال کروں گا، 100% اس کو شورٹی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کو مانگ لینا چاہیے عہدہ۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے تو جواب اس کا یہی ہوگا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یوسف کے مقام والا ہو، کہ اس میں اتنی اہلیت، اتنی صلاحیت، اتنی امانت اور اتنی دیانت ہو کہ وہ ڈیمانڈ کرے کسی عہدے کی اور پھر اس کا حق بھی ادا کرے۔ اور عمومی طور پر جو ہماری شریعت ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے مانگنے والوں کو عہدے نہیں دیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، جو ہم سے مانگ کر کوئی عہدہ لے گا تو ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے۔ اور عہدہ لینا عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے اور اس میں کوئی پروٹوکول ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ یہ پروٹوکول اور عزت تو ہے لیکن وقتی ہے، اس کی ذمہ داری بڑی سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عشرۃ، کہ 10 بندوں پر بھی اگر ایک امیر مقرر ہوتا ہے تو اس امیر کو یؤتی بہ یوم القیامت مغلولا، 10 بندوں کا بھی اگر کوئی باس ہے، امیر ہے، اس امیر کو قیامت والے دن زنجیروں میں جکڑ کر حشر میں لایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ فقہ عدلہ او اوبقہ جورہ، اب کہا جائے گا چیک کرو اس نے عدل کیا ہے، اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا ہے، امانت سے کام کیا ہے، اگر کام کیا ہے تو اس کا عدل دیکھتے جاؤ اور اس کی زنجیریں کھولتے جاؤ، اور اگر عدل نہیں کیا، امانت اور دیانت نہیں کی اور ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، تو فرمایا کہ پھر اب اس کو باندھے رکھو اور جکڑو اس کو، اور اسی جکڑ میں اس کو جو ہے جہنم میں پھینک دو۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو صرف 10 پر امیر بنا ہوا ہے، 10 بندوں پر۔ اور اس شخص کا کیا عالم ہوگا کہ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر امارت طلب کرے، پھر پہنچ بھی جائے اور اس کے بعد اس عہدے کا حق ادا نہ کر سکے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی زنجیریں ہوں گی، اس کو کتنی بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ تو اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو پیش کر کے جو ہے کوئی منصب طلب کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے مانگا تھا کہ کیونکہ بادشاہ نے ان کو منصب دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ کام اچھی طرح کر سکتا ہوں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی اچھی طرح کر لیتا ہوں اور مجھے خزانے کا نظام چلانے کا علم بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین پر، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس سرزمین میں جہاں چاہتے تھے پہنچ جاتے تھے۔ یعنی ایک بندہ جیسے اپنے گھر میں تصرف کرتا ہے، ان کو مصر کی زمین پہ ایسا تصرف حاصل تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اپنی رحمت سے ہم نوازتے ہیں ہر اس بندے کو جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نہیں ضائع کرتے احسان کرنے والوں کا، نیک لوگوں کا اجر۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ تو دنیا کا اجر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو عموماً تفسیر میں جو بیان ہوئے، زیادہ سے زیادہ ان کی جو آزمائش کے سال ہیں 30 سال بتائے گئے ہیں، اور ان کی قوت اور سلطنت کے جو 80 سال بتائے گئے ہیں۔ تو ان کی آزمائش کا دورانیہ تھوڑا تھا، لیکن جو اس آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ انہیں عطا فرمایا، وہ ایک دنیا میں بھی ایک لمبا اقتدار تھا، لمبی حکومت تھی، اللہ نے بھائی بھی ملا دیے، والد بھی ملا دیے، اور مصر میں عزت کے ساتھ وہ رہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے،
وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور پھر تقوی اختیار کرتے رہے۔ مطلب یہ ہوا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ ایک دفعہ انسان کہے کہ میں مومن ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے جس طرح شتر بے مہار زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ مسلسل پرہیزگاری اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور پھر یوسف کے بھائی آئے۔ دراصل یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال آسودگی کے ہوں گے، اس میں فراوانی ہوگی، رزق بہت ہوگا، اور 7 سال قحط کے آئیں گے۔ وہ جو 7 سال قحط کے جب شروع ہوئے تو وہ مصر سے باہر کی جو قرب و جوار کی سلطنتیں تھی، جس میں سب سے قریب فلسطین ہے، تو کنعان کی جو زمین ہے، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب یہ فلسطین میں رہتے تھے، شام کی سرزمین میں رہتے تھے، تو قحط کے اثرات اس زمین پر بھی پہنچ گئے، اور کہیں سے غلہ نہیں ملتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، صرف کیونکہ مصر کے خزانے پر یہ صادق اور امین یوسف علیہ السلام تھے، تو ان کی پلاننگ اتنی بہترین تھی کہ صرف مصر کا ہی خوراک انہوں نے پوری نہیں کی، مصر کی جو قرب و جوار کی بھی ریاستیں تھیں وہاں سے بھی لوگ اناج لینے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے مصر میں۔ تو یہ جب قحط سالی فلسطین پر تک پہنچی تو وہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب گھر میں تنگ دستی دیکھی تو ان کو بھی پتہ چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے امین اور عادل، جس کے پاس سے غلہ ملتا ہے، تو وہ بھی اس طرف نکل پڑے، اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے فعرفہم تو انہوں نے ان کو پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، وہم لہو منکرون وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ بچپن میں ان کو جو ہے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اور اس کے بعد ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا ہے وہ آج جو ہے مصر کا مختار مطلق ہوگا، مصر کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ان کے تو یہ دماغ کے کسی خانے میں بھی نہیں تھی بات کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو لہذا پہلے تو انہوں نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا، پہچان نہیں سکے، اور دوسرا ان کا وہم و گمان میں بھی نہیں گیا، اگر تھوڑا شک بھی ہوتا تو وہ شک رفع ہو جاتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے یوسف جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بن جائیں اور خزانے مصر کے ان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان سے حالات پوچھے سب کہ آپ لوگ کون ہو، یعنی پہچان تو گئے تھے لیکن ان کی زبانی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کتنے فیملی کے افراد ہو۔ ساری تفصیلات جب انہوں نے پوچھ لیں تو جب ان کا سامان تیار کروایا، جہزہم تجہیز کہتے ہیں تیاری کو، بجہازہم یعنی ان کے سامان کو جب انہوں نے تیار کروایا تو جاتے وقت ان سے کہا کہ اپنے بھائی کو، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس بھائی کو لے کر آنا من ابیکم اپنے والد سے۔ الا ترون کیا تم نہیں دیکھتے کہ انی اوفی الکیلا کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ۔ ایک ایک اونٹ کا وہ غلہ دیا کرتے تھے، جو بھی آتا تھا اس سے خود ملاقات کرتے، اس کے حالات پوچھتے، اور ایک اونٹ بھر کر اس کو غلہ دے دیتے تھے، اور مہمان نوازی بڑی اچھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ایمانداری سے پیمانہ بھی دیتا ہوں، غلہ بھی دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور بہترین مہمان نواز بھی ہوں، خاطرداری کرنے والا بھی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ اگر تم اسے نہیں لے کر آؤ گے میرے پاس، یعنی اپنے بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ماپ تول نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ اور میرے قریب بھی پھر مت آنا، یعنی کہ یہ انہوں نے ایک ڈرانے کے طور پر کہا، وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے بھائی سے ملیں، پھر آہستہ آہستہ اپنے والد سے ملیں، تو یہ ان کو ایک ڈراوے کے طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم بھائی کو اپنے کو نہیں لے کر آئے تو تمہیں میرے پاس سے کچھ نہیں ملے گا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ
تو وہ بھائی کہنے لگے سنراودو، یعنی ہم انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اپنے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور اس طرح کریں گے، یعنی کہ ان کو خدشہ تھا، بلکہ یقین تھا کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، ان کے والد کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم ضرور اسی طرح کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ۔ بضاعہ دراصل ہر اس سامان کو کہا جاتا ہے جس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی جائے، تو اس وقت کی جو کرنسی تھی، جو مال تھا، وہ لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے وہ مال واپس چھپا کر ان کے اونٹوں کے کجاووں میں اور بوریوں میں ڈال کے رکھ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان سے حالات معلوم کیے اور ان کے حلیے سے بھی دیکھا کہ بڑی ہی تنگ دستی میں گزارا کر رہے ہیں، انتہائی محتاجی میں ہے، تو پھر انہوں نے ایک تو بطور احسان کہ ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، ان کی قیمت واپس کر دیں، اسی طرح فری میں ان کو غلہ دے دیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سامان دوبارہ ان کے بوریوں میں اس وجہ سے واپس رکھ دیا کہ جب یہ جائیں تو ان کو پتا چلے کہ یہ بادشاہ تو اتنا کریم ہے کہ قیمت بھی نہیں لیتا اور غلہ دے دیتا ہے، یہ تو مفت میں مل رہا ہے ہمیں، تو تاکہ ان میں زیادہ شوق پیدا ہو واپس لوٹنے کا۔ تو وقال لفتیانہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا اجعلوا بضاعتہم، کہ رکھ دو بضاعتہم، ان کی جو رقم ہے، ان کا جو سامان ہے بطور قیمت لے کر آئے ہیں، وہ واپس ان کے کجاووں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، کہ جب وہ واپس اپنے اہل خانہ میں جائیں تو وہاں جب اپنے یہ سامان کو کھولیں گے اور اپنی قیمت دیکھیں گے تو پھر واپس آنے کا شوق ان میں پیدا ہوگا، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ کر آ جائیں واپس۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ ان کے بھائی جو ہے اپنے والد یعقوب کے پاس آئے، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا منع منا الکیل، کہ اے ہمارے والد، ہم سے ناپ یعنی کہ غلہ روک دیا گیا ہے، فارسل معنا، پس آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم ماپ لائیں گے، یعنی مزید غلہ لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی الفاظ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت کہے تھے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اس کے مددگار بنیں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، تو آپ جو ہے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اگر ان کو نہیں بھیجیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ قال هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں کس طرح تم پر اعتبار کر سکتا ہوں، کیا اس طرح اعتبار کروں جیسے یوسف کو بھیجتے وقت میں نے اعتبار کیا تھا، یعنی جیسے اس وقت تم نے مجھے یقین دہانیاں کروائی تھی اور اعتبار دلائے تھے کہ ہم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، کیا اس طرح میں کس طرح تم پر اعتبار کروں جیسے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت تم نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی، اس طرح کا اعتبار کروں؟ فاللہ خیر حافظا، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، یہ بات جو ہے انہوں نے اپنا سامان کھولنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام سے کی، کہ بھائی کو بھیجنے کی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم اس کو لے جاؤ گے اسی طرح اور ضائع کر دو گے جیسے یوسف کو ضائع کر دیا۔ بعد میں انہوں نے جب سامان کھولا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو پونجی تھی، جو قیمت ہم لے کر گئے تھے، یہ تو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے، واپس کر دی گئی ہے، تو اور خوش ہو گئے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، ہمیں اور کیا چاہیے،
ہم اور کیا چاہتے ہیں کہ غلہ بھی مل رہا ہے، قیمت بھی نہیں دینی پڑ رہی. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دی گئی ہے، ہماری قیمت ہمیں واپس دے دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم لائیں گے غلہ اپنے اہل خانہ کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ اضافی بوجھ اور غلہ ہمیں مل جائے گا اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے کی وجہ سے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یعنی کہ یہ تو 10 اونٹوں کا غلہ ہے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ضرورت ہمیں زیادہ ہے، تو یہ جو ہم اب غلہ لے کے آئے کم ہے تو ایک اونٹ ہمیں اضافی مل جائے گا. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں بنیامین کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا اس وقت تک، حتی جب تک تؤتونی موثقا، مجھے پکا وعدہ اور عہد نہ دو، من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی قسم اٹھا کر، کہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا کر مجھے پکا وعدہ اور عہد دو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے واپس، یعنی اس طرح نہیں کرو گے جیسے تم نے یوسف کے ساتھ کیا. إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے. تو کیونکہ ایک نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ جو اللہ نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. اگر میرے بیٹے جو کوشش بھی کریں حفاظت کی، وہ حفاظت نہیں کر سکتے اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. الا ان یحاط بکم کہہ کر استثناء بھی کر دیا، کیونکہ قدرتی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے تو اس میں تو کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن تمہاری طرف سے تم قسم اٹھا کر عہد دو، پیمان دو کہ اس میرے بیٹے کو دوبارہ واپس لے کر آؤ گے میرے پاس، اللہ کہ کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے. فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے اپنا پختہ عہد دیا اپنے والد کو، تو انہوں نے اس عہد کو اور پکا کرنے کے لیے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل. قال اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا ضامن ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کر یہ بات کر رہے ہیں. تم نے بھی قسم اٹھائی ہے، وعدہ دیا ہے، اگر تم نے کوتاہی کی مجھے اس کا علم نہیں ہوگا لیکن اللہ کو اس کا علم ہوگا، تو اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا کہ اللہ ہمارا ضامن ہے. پھر انہوں نے ایک بشری تقاضے کے تحت احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ وقال، اور فرمایا انہوں نے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا. اس کی مفسرین نے کئی ایک وجوہات بیان کی ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا کہ ایک دروازے سے نہ جانا. ایک وجہ تو عمومی طور پر یہ بیان کی ہے کہ ایک ہی گھر کے ایک ساتھ اتنے سارے اور جوان جہاں تھے، وہ مضبوط جسم کے مالک تھے، تو کہیں وہ شک کر کے کہ ان کو کوئی رہزن وغیرہ نہ سمجھ لیں، اور وہاں مصر کی جو فوج ہے یا وہاں کے جو نگران تھے اس کو گرفتار نہ کر لیں اور عزیز مصر تک پہنچنے نہ دیں. ایک یہ خطرہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کہیں، کیونکہ وہ سب بھائی خوبصورت تھے، جوان تھے، صحت مند تھے، تو کہیں نظر نہ لگ جائے، ان کو کسی بد نظر کا شکار نہ ہو جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آنکھ یعنی نظر لگنا یہ حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو یہ نظر بد ہوتی. تو انہوں نے احتیاط کرتے ہوئے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ ایک دروازوں سے، کیونکہ شہر ایسے ہوتے تھے کہ انہوں نے باہر جو فصیلیں لگائی ہوتی تھی، دیواریں لگائی ہوتی تھی، اور اندر شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے تھے، تو الگ الگ دروازوں سے وہ ان سے کہا کہ داخل ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور تم داخل ہونا من ابواب
الگ الگ دروازوں سے، متفرقہ یعنی الگ الگ، یہ احتیاطی تدابیر انہوں نے اختیار کر لی۔ پھر فرمایا، اپنے اصل عقیدے کا اظہار کیا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز میں تم سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے تمہیں کوئی نقصان دینے کا، تو اس فیصلے کو میں نہیں ٹال سکتا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، یعنی فیصلہ اللہ کا ہی چلتا ہے۔ یہاں مراد کونی اور قدری فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظم کے تحت چل رہی ہے، اس نظم میں اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کرتے کسی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ شخصیت ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی ابراہیم کی، تو چاند یا سورج گرہن لگا تھا، تو لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی وفات کے غم میں لگا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ کسی شخص کی موت کی وجہ سے یا کسی کی ولادت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو گرہن نہیں لگتا۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی عقیدے کا اظہار کیا کہ میں یہ احتیاطی تدبیر تو بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارا کوئی بچا نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب جیسی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اسی طرح ہی نظام چلتا ہے۔ اب انسان کو یہ ایک تعلیم ہے، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے بھی، کہ انسان کو اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، تو انسان کے پاس دو اختیار ہیں۔ ایک اختیار تو یہ ہے کہ اس پر واویلا شروع کر دے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، اس کو کیا نقصان ہوگا کہ غم بڑھے گا، پریشانی بڑھے گی، مداوا کچھ نہیں ہے، حل کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہ 10 دن بھی روتا رہے، پیٹتا رہے، گریبان پھاڑتا رہے، کیا وہ واپس آ جائے گا؟ کبھی واپس نہیں آئے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو نقصان کیا ہوگا کہ اپنا ثواب بھی ضائع کر دے گا، اجر، اور دوسرا اپنی صحت کا بھی کباڑہ کر لے گا ہر لحاظ سے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، کہ بھائی اتنا ایمان پکا ہونا چاہیے، اتنا اللہ پر یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بندہ جو ہے وسعت قلبی کے ساتھ قبول کرے۔ یہ مت سمجھے کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا۔ اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، اس طرح کے کوئی الفاظ کہہ جائے گا، تو نقصان اپنا کرے گا، اپنی صحت کا نقصان کرے گا، دماغی صحت کا، جسمانی صحت کا، گھر والے الگ سے پریشان ہوں گے، اور اجر کچھ نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ وفات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ، جب گھر والے پیٹ رہے، رو رہے ہوتے ہیں، تو میت کو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی مصیبت، جو چلا گیا اس کے لیے بھی مصیبت۔ ایک طرز عمل یہ ہے۔ دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو رب نے میرے لیے تقسیم کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس صبر کا اور ان کلمات کا جو اللہ کی تقدیر کے بارے میں بندہ ایک اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے بچے کی وفات ہو جاتی ہے بچپن میں، تو اللہ تبارک و تعالی جب وفات ہو گئی تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور صبر کرتا ہے۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا اس کے دل کا جو جگر کا گوشہ تھا، پھول تھا، اس کا روح تمہیں قبض کر لیا؟
تو فرشتے فرماتے جی اللہ قبض کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا جب تم نے اس کا روح قبض کی؟ تو فرشتے فرماتے حمدک واسترجع، اللہ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابن لعبدی بیتا فی الجنہ سموہ بیت الحمد، کہ میرے بندے کے لیے اس کے اتنے صبر کا، تکلیف میں مظاہرہ استقامت کا اس نے کیا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو. کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے ایک تھوڑی تکلیف کے اوپر صبر کرنے کا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس دو چوائس ہیں، اس کے علاوہ دو اختیارات ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اختیار نہیں ہے. یا تو واویلا کرے، روئے پیٹے اور تھوڑے دن بعد خاموش ہو جائے، حاصل کچھ نہیں ہوگا. جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ گیا، واپس نہیں آئے گا. ان الحکم الا للہ. یعقوب علیہ السلام یہی سمجھا رہے ہیں کہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، وہ کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کا مقام دیکھ کر، منزلت دیکھ کر اپنے فیصلے نہیں تبدیل کرتا. تو فیصلہ اسی کا ہی جاری رہے گا. تو لہذا انسان کو جو ہے دوسرا راستہ جو صبر والا ہے، استقامت والا ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے. علیہ توکلت، فرمایا کہ یہ فیصلہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی ہے، وہی چلے گا، وہی نافذ ہوگا، اسی پر میرا اعتماد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ اسی پر ہی توکل کریں، اسی پر ہی اعتماد کریں. بندے کو اللہ پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے کہ جتنا آپ کو اپنے والد والدہ کے اوپر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں عموماً یہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو موقع ڈھونڈ رہا ہے ہمیں سزا دینے کی. دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی مصیبت نہ آ جائے، ادھر سے بھی مصیبت نہ آ جائے، اس میں بھی ہم گرفتار نہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اتنا مشفق، اتنا مہربان، اتنا کریم ہے اپنے بندے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بھی جس دن اللہ کی رحمت کو دیکھے گا نا، وہ بھی امید لگا لے گا کہ شاید مجھے بھی بخش دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کی ایک ماں کے پیٹ میں حفاظت کی ہے، جہاں کوئی اس کی مدد والا نہیں تھا، اس کو وہاں پالا ہے. اگر ہلاک کرنا ہوتا وہیں ہلاک کر دیتا. بچپن میں کوئی دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ لقمہ جو ہے بچے کے پیٹ میں لے جا سکے. صرف اللہ کی ذات ہے جو اس کو طریقہ اور راستہ سجاتی ہے کہ تم نے خوراک اس طرح لینی ہے. تو جو رب العالمین ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بعد بچپن میں اس کو کھانا سکھاتا ہے، اس کو چلنا سکھاتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کو کھلانے والے، اس کا خیال رکھنے والے، ان کا انتظام کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص اپنی کھیتی جو بوتا ہے اتنے اہتمام کے ساتھ اس کو تیار کرے، جب وہ تیار ہو جائے اس کے بعد اس کو جلائے گا؟ آپ اپنی بھی جو بھی پروڈکٹ، کوئی چیز یا کوئی بھی اگاتے ہیں زمین میں، آپ اس کا بیج لیتے ہیں، بوتے ہیں، اس کے بعد اہتمام سے جب وہ بڑی ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے فصل، تو کوئی عقل مند ہے کہ جو اس فصل کو اپنے ہاتھ سے ہی آگ لگائے؟ کوئی بھی. جب انسان ایسے نہیں کرتا تو وہ تو ارحم الراحمین ہے کہ جو بچپن میں انسان کو پالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت والوں کا انتظام کرتا ہے کہ اس کا خیال رکھنے والے موجود. تو وہ رب العالمین بالغ ہونے کے بعد جب فصل تیار ہو گئی، بندہ نوجوان ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو کیوں نقصان دے گا؟ تو اللہ کے اوپر توکل، یہی فرمایا کہ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ اگر کوئی توکل کرنے والے، اعتماد کرنے والے اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پر اعتماد کریں. یہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اعتماد ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، تو بیٹوں نے جو ہے اپنے والد کی فرمانبرداری کی، تو جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا
اسی طرح وہ مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو دہرایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کی کسی چیز کی حمایت نہیں کر سکتے تھے، کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ ذو علم تھے، یعنی بڑے علم والے تھے جو ہم نے ان کو سکھایا تھا اس وجہ سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر کی حقیقت کو نہیں جانتے، ان کو اپنی تدبیر پر ناز ہوتا ہے کہ میں اگر کروں گا، میں انتظام اچھا کروں گا، سیفٹی کے انتظامات میری طرف سے اچھے ہوں گے تو میں بچ جاؤں گا۔ تو اپنے ہاتھ سے انتظامات انسان کرتا ہے نا، اس پر اس کو ناز ہوتا ہے، اور اللہ جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے اصل، اس پر اس کو اتنا اعتماد نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے یہی بتایا ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ ایک تو تقدیر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور دوسرا نادان لوگ ہیں، اپنی تدبیروں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم نے اگر ایسے کر لیا تو ہم بچ جائیں گے، ایسے کر لیا تو بچ جائیں گے۔ نہیں، اصل تو یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں، تقدیر پر ایمان کو لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہ کرو، تقدیر کا مطلب ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، جیسے معاملات اللہ نے لکھے ہوئے ایسے چلتے رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں افراط اور تفریط ہے، یا تو اس کنارے پہ ہوتے ہیں یا اس کنارے پہ۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بھی نہیں بیٹھنا، تدبیر کرنی ہے ضرور، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی، اپنے بچوں سے کہا کہ ایسے ایسے کرنا، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، عہد پیمان ان سے لے لیے، لیکن پھر معاملہ آخر میں سپرد اللہ تعالیٰ ہے کہ کیا۔ تو اسی طرح تدبیر کرنی چاہیے، لیکن معاملہ جو ہے وہ اس کا انجام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تدبیر چھوڑ دو، تقدیر پر توکل کر لو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اپنی ہی تدبیروں پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ، یہ بھی ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ آوا مطلب پناہ دی، اپنے ساتھ اپنی مسند پر بٹھا لیا۔ قال انی انا اخوکا، اور اپنے بھائی سے کہنے لگے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس، آپ غمگین نہ ہوں، بما کانوا یعملون، یہ جو آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں سلوک، اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، آپ ابھی محفوظ جگہ پر آ گئے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب انہوں نے تیار کیا سامان ان کا، جو غلہ تھا ان کے اونٹوں پر لاد دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو ایک پینے کا، جو بادشاہ کے پانی پینے کا برتن تھا، اور اس کو بعد میں وہ ناپ تول کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، وہ برتن، پیالہ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو پھر بعد میں اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا، اذن مطلب ہوتا ہے پکارا، مؤذن پکارنے والے نے، ایتها العیر کہ اے قافلے والو، انکم لسارقون تم تو چور ہو، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، یہی بھائی ہیں آپس میں۔ تو جب انہوں نے ڈھونڈا پیالہ نہیں مل رہا تو ان کو بلایا۔ اب یہاں جو دو مفسرین کی رائے ہیں، بعض نے تو یہی تفسیر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر خود کی، ان کے سامان میں یہ رکھا پیالہ، اور انہوں نے پلان بنایا کہ ان کو اس طرح اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا ہے۔ تو سارا کام انہوں نے خود کیا، سامان میں رکھا، اس کے بعد منادی کروا دی۔ پھر دوبارہ جب تلاشی لی گئی تو تلاشی لینے کے بعد جب بھائی کے اس سے سامان سے نکلا تو ان سے ہی پوچھا کہ بتاؤ جس کے سامان سے نکلے اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے خود ہی کہا کہ سزا اس کی یہ ہے کہ اسی کو رکھ لیں اپنے پاس،
تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان سے نکال کر بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک تو یہ جو بظاہر سیاق آیت سے یہی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ دھوکے سے کسی کو اپنے پاس رکھے اور کسی کو چوری کا کسی پر الزام لگائے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ دراصل جب بھائی پہلے آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ہدیے کے طور پر ان کا سامان ان کو واپس کر دیا تھا اور ان کی لا علمی میں سامان رکھا تھا۔ بعد میں گھر میں جا کے ان کو پتہ چلا کہ ہماری قیمتیں تو واپس ہو گئی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بھائی کو بھی تحفے کے طور پر یہ برتن دیا اور ان کے سامان میں رکھ دیا۔ صرف یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، دربار میں اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب ناپ تول کا ٹائم آیا تو درباریوں نے ڈھونڈا کہ وہ برتن نہیں مل رہا، تو انہوں نے اپنے طور پر تفتیش تحقیق کی کہ یہ تو یہی قافلے والے ہیں، اگر سامان ہوگا تو انہی کے پاس ہوگا، اور انہوں نے اعلان بھی کروا دیا کہ جو لے کر آئے گا بادشاہ کے اس برتن کو، اس کو ہم 1 اونٹ غلہ اضافی دیں گے، انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جو ان کے سامان میں بنیامین کے رکھا تھا تو وہ ایک اکرام کے طور پر رکھا تھا، تحفے کے طور پر رکھا تھا، بتایا کسی کو نہیں تھا، کہیں وہ بھائی دوبارہ حسد نہ کرنے لگ جائیں اگر ان کو پتہ چل گیا تو درباریوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ہی رکھا ہے۔ ان کو جب وہ چیز نہیں ملی تو انہوں نے اعلان کروا دیا، اور اعلان کروانے کے بعد پھر ان سے یہ کہا کہ قالوا نفقد انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیا گم پاتے ہو تم؟ قالوا نفقد سواع الملک، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں۔ ولمن جاء به حمل بعیر، جو لے کر آئے گا اس کو 1 بوجھ اونٹ کا اس کو غلہ دیں گے ہم تحفے میں۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ تو اہل دربار نے پھر جب اعلان کیا، تفتیش کی، تحقیق کی، آہستہ آہستہ جی اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ انہوں نے پہلے بنیامین کے سامان کو نہیں کھولا، دوسروں سے شروع کیا، اور آخر میں جو ہے ان کے سامان سے جب نکلا تو پوچھا اب جزا تو تم نے خود ہی کہی ہے تو اب اس کو یہاں چھوڑ دو، تو اس کی پھر انہوں نے ضمانت دی۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو بولے کہ اللہ کی قسم آپ تو جانتے ہیں کہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں اور ابھی بھی اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہم میں فساد کی کوئی چیز آپ نے تو دیکھی نہیں ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہا اس کی سزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے کجاوے میں، کجاوا جو اونٹ کے پشت کے اوپر بیٹھنے کے لیے مسافر رکھتا ہے یا اس پر سامان لادا جاتا ہے، اس کو کجاوا کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ جس کے سامان میں یا جس کے کجاوے میں وہ برتن ملا فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہے، وہی سزا ہے، اس کو رکھ لیں اپنے پاس۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو انہوں نے شروع کیا تلاشی لینا شروع کی۔ فبدأ بأوعیتہم، دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کو پہلے انہوں نے کھنگالنا شروع کیا۔ قبل وعاء اخیہ، اپنے اصل بھائی کے تھیلے سے پہلے۔ ثم استخرجہا، پھر نکال لیا انہوں نے، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ کسی طرح بھی اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اگر یہ تدبیر نہ کی جاتی۔ الا ان یشاء اللہ، اللہ کہ اگر اللہ چاہتے، نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بلند فرمائے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے اوپر علم والا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو اتنا تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ نبی تھے، شریعت انہی کو پتہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا نہیں، آپ سے زیادہ بھی عالم ہے ایک شخص، خضر کے پاس بھیج دیا ان کو۔
تو کبھی بھی انسان کو اپنی نالج کے اوپر، اپنی معلومات کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک جاننے والے کے اوپر بھی کوئی جاننے والا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کو، باریک باریک چیز کو جانتی ہے. قالوا ان یسرق، کہنے لگے، اب انہوں نے الزام دھرنا شروع کیا، اپنی صفائی دینے لگے کہ ہم تو اچھے ہیں، یہ برے ہیں اور ان کے بھائی برے ہیں. یعنی یہاں بھی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں. قالوا، وہ بولنے لگے بھائی، ان یسرق، اگر اس نے یعنی بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی بھی پہلے چوریاں کر چکا ہے. تفسیر میں بعض روایتیں ملتی ہیں، کچھ مفسرین نے کوئی اسرائیلی روایتیں لے کے ذکر کی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں کچھ چیزیں اٹھا لی تھی. تو ان روایات کو لے کر کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کی کہ اس کا بھائی بھی پہلے چوریاں کرتا تھا، لیکن یہ باتیں ساری جھوٹی ہیں، کوئی اس میں صداقت نہیں ہے. انہوں نے صرف اپنے آپ کو پارسا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے جو ہے اسی طرح چوریوں میں ملوث رہا ہے، والعیاذ باللہ. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اب یوسف علیہ السلام کا آپ صبر دیکھیں کہ بھائی پہلے ملنے کے لیے آئے، ان کے سامنے اظہار نہیں کیا، ان کو بھیج دیا، پھر اپنے بھائی کو بلوایا، بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا، ابھی تک وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اظہار نہیں کر رہے. اور یہاں دوبارہ جب انہوں نے الزام لگایا کہ یوسف نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ میں ہی یوسف ہوں. فَأَسَرَّهَا، انہوں نے یہ اس بات کو دل میں چھپا دیا، اس بات کو پی گئے، اظہار نہیں کیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں ہی یوسف ہوں، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، کہا کہ تم مرتبے کے لحاظ سے برے ہو، یعنی کہ تم ہی بار بار برائی میں مبتلا ہو رہے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، یعنی تم جو جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اب وہ منتیں کرنے لگے، کیونکہ اپنے والد کو عہد پیمان دے کر آئے ہوئے تھے، قسمیں دے کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے بنیامین کو واپس لانا ہے. تو قالوا یا ایھا العزیز، عزیز جو ہے یہ اصل میں ہر جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب عزیز ہوتا تھا، یعنی یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. اس طرح جیسا کہ روم کا جو بھی بادشاہ اس کا لقب ہوتا تھا قیصر، اور جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسریٰ. تو پہلے عزیز جو ہے وہ جو وزیر خزانہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو گھر میں خرید کے لایا تھا، اس کو عزیز کہا گیا، یہاں یوسف کو عزیز کہا جا رہا ہے. کہنے لگے کہ اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے والد بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے صدمے میں اگر ان کو پتہ چلا کہ میرا دوسرا بیٹا بھی نہیں آ رہا تو وہ صدمے میں اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تو فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اس کی جگہ پر. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنوں میں سے دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی بار یوسف علیہ السلام کی جو بھی بول رہا ہے ان کے احسان کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے انسان کا کردار، کریکٹر، کہ وہ بھائی وہ پہچانتے نہیں کہ یوسف ہے، لیکن ان کے کردار سے، ان کی محبت سے، ان کی نرم دلی سے سمجھ گئے کہ یہ محسن ہے. جیل میں جب تھے تو جیل والوں نے بھی کہا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. قال معاذ اللہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ معاذ اللہ ہم اس کے سوا کسی کو کیوں پکڑیں اللہ کہ جس کے پاس یہ چیز ملی ہے. آپ یہاں یہ بھی دقت دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام الفاظ میں استعمال میں کتنے محتاط ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چوری کی ہے، چوری کا جو انہوں نے اعلان کیا تھا وہ درباریوں نے کیا تھا. ایتھا العیر انکم لسارقون، وہ آواز لگانے والے نے کہا تھا کہ تم لوگ چور ہو، یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا تم لوگ چور ہو. یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں چوری کا لفظ نے استعمال نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے ہم اسی کو رکھیں گے نا. یہ نہیں کہا کہ جس نے ہمارا سامان چوری کیا ہے اس کو رکھیں گے. چوری کی تہمت نہیں لگائی. یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے
ان پر چوری کی تہمت نہیں لگائی، یہ درباریوں نے ان کو کہا تھا کہ تم چور۔ یوسف علیہ السلام اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی کو رکھیں گے من وجدنا متاعنا عنده، جن کے پاس ہمارا سامان تھا، تو سامان تو واقعی انہی سے نکلا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں گے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو پھر تو ہم ظالم ہیں نا، سزا کام کسی قصور کسی اور کا، سزا ہم کسی اور کو دیں۔ فلما استیئسوا، جب بالکل ناامید ہو گئے وہ بھائی، خلصوا، پھر الگ تھلگ ہو کر، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو، پھر الگ تھلگ ہو کر آپس میں مشورے کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے۔ قال کبیرہم، وہ بڑا بھائی کہنے لگا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کہ تمہارے والد نے تم سے اتنے عہد و پیمان لیے تھے، من اللہ، اللہ کا واسطہ دے کر، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، یوسف کے بارے میں جو کوتاہی کر چکے ہو، یوسف کے ساتھ جو تم سلوک کر چکے ہو، ابھی یہ تم دوسرا کر رہے ہو کام۔ فلن ابرح الارض، میں اس زمین سے ہرگز نہیں ہلوں گا، میں یہیں رہوں گا، اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، مصر کی سرزمین کو، حتی یأذن لی ابی، حتی کہ میرے والد مجھے اجازت دیں، خود بلائیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو یہیں پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو اللہ کا نافرمان ہے وہ جاہل۔ تو یعقوب علیہ السلام کو وہ پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یوسف مجھے ملیں گے، ان کو علم تھا، لیکن کب ملیں گے اس کا پتہ نہیں۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا تو نا امید ہو جاتے ہیں، یار اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی چانس ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی ایک کمی کی علامت ہے۔